پیارے ناظرین، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ کی ولادت بروز جمعۃ المبارک 12 ہجری بمطابق اگست 1860 ہجری عیسوی میں بوقت صبح صادق علی پور سیدہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے آپ کے والد گرامی بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت مناسبت کے ساتھ اظہار کے طور پر آپ کا نام جماعت علی رکھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید علی شاہ تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اور بچپن میں آپ کا رجحان کھیل کود کی طرف بالکل نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں کبھی کبھی گھر سے غائب رہتے اور تلاش بسیار کے بعد کسی عارف کامل کے مزار سے ملتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک مجذوب کہیں سے تشریف لے آئے، وہ کسی بات نہیں کرتے تھے، یعنی کسی شخص سے وہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت قبلہ عالم چند ہم جولیوں کے اصرار پر کھیل کی طرح متوجہ ہوئے تو مجذوب نے ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ تم فضولیات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے جماعت علی، بلکہ تم سے بہت بڑا اہم کام لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ ساتھیوں سے الگ ہو گئے، اور اسی طرح حضرت مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے راز و نیاز کا صلہ شروع ہوا، جو ان قیام حسن اتفاق سے اس زمانے میں حضرت مولانا عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم علمی شخصیت علی پور سیدہ شریف میں رونق افروز تھے۔ آپ کو انہی کے حلقہ درس میں داخل کرا دیا گیا۔ آپ نے قرآن مجید، فقہ اور تصوف کی چیدہ کتابیں پڑھی اور ذاتی مطالعے میں پوری طرح دسترس حاصل کر لی۔ آپ اپنے والدین اور استاذ گرامی اور بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ حدیث پاک کی روح سے جو مرد جوان اپنے شباب اور حسن رضائے الہی کے لیے وقف کر دے اپنی جوانی، رب کریم فخری انداز میں اپنے فرشتوں کے سامنے اس کے بندہ حق ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ حضرت شاہ لسانی ارشاد نبوی کی عملی تفسیر تھے۔ جوانی کا جوش و خروش ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، مگر آپ نے شباب کی ساری توانائی راہ خدا کی تلاشی میں مجذب کر دی۔ اس دور میں سفر تو نہیں تھے، لیکن دور دور تک مردان حق کی زیارت کے لیے باپیادہ سفر کا اختیار کرتے تھے۔ 40 میل کا سفر ایک دن میں فرمایا کرتے، حتیٰ کہ طے کر جاتے۔ خصوصاً حضرت سید نور شاہ مسکن سیدہ والی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جو اس دور کے ایک چیدہ نامور بزرگ تھے، ان سے آپ کا گہرا رابطہ تھا اور وہ بھی آپ کا آزاد احترام کرتے تھے۔ اسی طرح مرزا سکندر بیگ سے بھی، جو کہ علی پور سیدہ شریف کے ایک نوائی گاؤں چک قریشیہ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی کافی تعلقات تھے۔ اس دور میں بھی آپ لذت دنیاوی سے بالکل کنارہ کش رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے لے کر جوانی تک کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کیا تھا۔ آپ بہت قلیل غذا استعمال کرتے، راتوں کو بیدار رہ کر یاد الہی میں مشغول رہتے، اور دن میں معجزہ سے باہر جا کر تلاوت قرآن میں ایسا فنا ہو جاتے کہ دنیا و ما فی سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ آپ بزرگوں کو عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے، مگر مختلف اہل عرفان سے ملنے کے باوجود آپ بیعت کے بارے میں خوب تر کی تلاش میں رہے۔ آخرکار آخری فیصلے کا وقت بھی کیا گیا، چنانچہ آپ کی نگاہ انتخاب نے خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد صاحب المعروف بابا جی چوراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ کو مرجع کونین ٹھہرایا۔ چودھری خان محمد مرحوم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہونے کا واقعہ پوچھا تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا کہ خواجہ خواجگان حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی لاہور میں تشریف فرما ہے۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ موضع پٹیالہ میں دوست محمد صاحب کے ہاں رونق افروز ہوئے تھے۔ وہاں گیا تو آپ وہاں سے بھی موجود نہیں تھے، وزیر آباد تشریف لے جا چکے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا تو آپ سیالکوٹ میں جلوہ افروز ہیں، جہاں پر ہی زیارت سے مشرف ہونا چاہا اور داخل طریق ہو کر شکر خداوندی بجا لایا۔ کسی جگہ بھی مل گئی، ملاقات ہو گئی۔ تو ناظرین، حضرت جماعت علی شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت سے سرفراز ہو کر صرف اہل اسلام کی ایک کثیر تعداد کو منزل مقصود سے واصل نہیں کیا، بلکہ ہزاروں غیر مسلم افراد کو دل میں بھی عظمت اسلام کے شمع روشن کی، جن میں سے بعض نے اعلانیہ اپنے ایمان کا اظہار کیا اور دوسروں ہندو یا سکھ رہ کر بھی اپنے حسب استعداد مسلمانوں کے لیے مسجد بنوائی اور خدمت اسلام کو اپنا شعار زندگی ٹھہرایا۔ علی پور سیدہ شریف ضلع سیالکوٹ کا چھوٹا سا مشہور اور معروف قصبہ ہے، مگر اس کی شہرت کا آغاز 13ویں صدی کے آخر میں ایک آخری دور سے ہوا، جب یہاں دو جلیل القدر ہستیوں کا ظہور ہوا جو کہ اپنے رنگ میں یکتائے روزگار تھی۔ یہ دونوں بزرگ ہم نامور بھی تھے اور ایک ہی چشمہ فیض یعنی جورا شریف سے سیراب بھی ہوئے تھے۔
حضرت خواجہ صاحب نے امتیاز کے لیے پہلے تو ہمارے حضرت کو ثانی سرکار کا لقب دیا، اور پھر جب آپ کے طائر ہمت کو لامکانے بلندیوں کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھا تو خود ہی لاسانی سے مکلف فرمایا۔ مرد حق 400 کی زبان ہے، حل ترجمان سے لاسانی کیا نکلا کہ عالم میں اس کا شعرا اماموں میں ہو گیا، خاص نے بھی، اہل ظہر نے بھی، اہل باطن نے بھی انہیں مان لیا۔ 1323 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ ناظرین، زیارت کی سعادت حاصل کی۔ ہم سفر بیان کرتے تھے کہ جوں ہی سرزمین عرب میں ہمارا قدم پہنچا، حضور لاسانی سرکار کا انداز اور مؤدبانہ ہو گیا۔ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ جیسے آپ پر خصوصی کیفیات کی بارش نازل ہو رہی ہو۔ حج کے بعد مدینہ منورہ 12 کوس کے فاصلے پر تھا۔ ابھی شہر مدینہ اتنا ہی دور تھا کہ حضرت والا باادب کھڑے ہو گئے۔ جوں منزل قریب آ رہی تھی، منزل جانا کا ادب ایسی ادائیں اپنا رہے تھے جو دوسروں کے لیے سبق آموز ضرور تھی، مگر ان کے استعداد عمل سے بالا تر تھی۔ آخر حضور علیہ السلام کے دربار بارگاہ میں آ گئے۔ آ کر مانگنے والوں نے کیا مانگا اور دینے والوں نے کیا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مالا مال ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت کی ملاقات شیخ شیوخ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہوئی۔ انہوں نے آپ کو تمام قرآن پاک اور دلائل الخیرات شریف کی اجازت دی۔ حضور سفر حرمین شریفین سے واپس تشریف لائے تو جو لباس زیب تن فرماتے تھے ان کو تبدیل کر کے بطور تبرک رکھ لیا، اور آپ کے تمام عادات اور خصال سنت نبوی کے مطابق تھے۔ آپ ہر کام میں اتباع قرآن و سنت کو ترجیح دیتے۔ آپ کو خلاف شرع حرکات سے نفرت تھی، خود ہی سختی سے شریعت پر عمل پیرا تھے، اور آنے والوں کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور بسر کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ نماز بھی پنجگانہ وقت پر ادا کرتے رہو، میٹھا بولو، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز روح کی غذا ہے، مومن کی معراج ہے، دل کی راحت ہے، قبر اور حشر میں ساتھی ہے، معاشر کے روز پہلا لازمی پرچہ روحانیت کی ابتدا ہے۔ تو ان بزرگوں کے ان واقعات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تو ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا چھوٹوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اور جب وہ حضور کے دربار پر پہنچے تو کتنا سفر تھا ابھی کہ انہوں نے مؤدبانہ چلنا شروع کر دیا، اور ہمیں بھی ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور نماز اور روزے کی خاص پابندی کرنی چاہیے۔ اب ماہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں ہمیں ماہ رمضان شریف کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، تو اس کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ ادب ہے تو ہر چیز ہے، ادب نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ماہ رمضان شریف میں جو شخص جس نیت سے بھی یہ گزارتا ہے تو جو بھی چاہتا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم بھی دے، عمل بھی دے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری آج کی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اگر چینل پر نئے آئے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجیے گا، دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا۔